खान पाकिस्तान लेवल पे बहुत बड़े नात खां मुबशिर मदनी के नाम से तो आज हमारे पास हाज़िर हुए और उनसे गपशप हुई मेरे साथ आप और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका सारी चीज़ हो जाए और उनके साथ गपशप करते हैं, उनसे पूछते हैं। और ये बहुत बड़ा नाम पंजाब लेवल का और साउथ पंजाब लेवल का उन्होंने, और साउथ पंजाब के अलावा भी इन्होंने बहुत बड़ी जगहों पे जो है ना, कराची तक, हैदराबाद तक, उसके बाद सिंध में KPK में प्रोग्राम्स अटेंड किए नात खानी के, और इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम यहाँ पे कमाया है। आप यूट्यूब पे इन्हें मुबशिर मदनी के नाम से सर्च करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी छोटी उम्र में जो आवाज़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो आवाज़ है उसमें बहुत सारा रेफरेंस आप देखेंगे। आज आपसे जो है ना लाइव सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करके आपसे सुनवाएंगे भी सी। आप हमद अच्छी पढ़ते हैं, बेहतरीन हमद अच्छी पढ़ते हैं, और उसके बाद नात में नाम कमाया है तो नात तो बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं। साथ साथ में मेरे साथ टच होते हैं तो गज़ल में भी जो है ना बहुत बड़ी महारत हासिल की हुई है इन्होंने, बहुत बड़ा कमाल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। और आज उनसे डिस्कस करते हैं कि भी इनका ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इन्होंने कब कहाँ से नात शुरू की, कैसे नात शुरू की, और एजुकेशन लेवल कहाँ तक हुआ, इनका बेसिकली बैकग्राउंड कहाँ से आया, इनकी कास्ट क्या है, इनका प्रोफेशनलिज़म जो बह की इनका इन्होंने लाइफ स्टाइल अपनाया हुआ है वो किस तरह से करना है, और चीज़ें किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, और कहाँ तक पढ़ चुके हैं, और किस के शागिर्द भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनसे लाइव में हम इनसे डिस्कस करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक का करम है, बिल्कुल। आप उम्मीद सुनाइए, करता हूँ ठीक आप खैरियत से होंगे। जी अच्छा, आपका जो नाम है मुबशिर मदनी के नाम से, जी बिल्कुल। और ये मदनी किस निस्बत से आप लोगों ने लिखा हुआ है? बस मदनी तो मदीने वाले की निस्बत से ही लिखा हुआ है। बहुत बड़ा सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल। मुबशिर मदनी, मदनी का नाम जो है मदीने की निस्बत से रखा गया है। और ये आपका जो बेसिक नाम है आपके पेरेंट्स में से मामा ने रखा है या बाबा ने रखा है? बाबा नहीं रखा है जी। माशाल्लाह। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा होगा तो मैं उनको नात खान ही बनाऊंगा। पेरेंट्स की आप देखें, इस यहाँ भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोच रहे थे कि मेरा बच्चा पैदा होगा, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा। अभी हमारे पाकिस्तानी कौम में इसी तरह से, पाकिस्तान की बात ना करूँ, अगर नेशनल लेवल पे भी बात करूँ तो वहाँ पे भी यही होता है कि बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई कि उसको डॉक्टर बनाएंगे, बेटा पैदा हुआ कि उसको इंजीनियर बनाएंगे। और बड़े खुश नसीब पेरेंट्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि हमारा बेटा पैदा हुआ उसको हम नात खां बनाएंगे, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी करे या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करे। तभी इन्होंने जो है ना मदनी का एक लक़ब दे दिया, ताकि मदनी नाम लोग जब भी सुने और मदीने वाले के लक़ब से जो है ना वहाँ से जोड़ें, उनके साथ उनकी एक याद ताज़ा हो। अच्छा, आपको जो नात का शौक़ है वो कब से है? जी आसिफ भाई, ये शौक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपको बचपन से सुनता जी आया हूँ। जी बिल्कुल। आप इस बात की गवाह भी हैं क्योंकि छोटी उम्र से ही बाबा हमें माशाल्लाह, नात बहुत अच्छा। सिखाते थे और सुनाते थे। बुज़ुर्गों की नात पढ़ने का अंदाज़ जो था माशाल्लाह, कि बेटा क्लासिकल नात पढ़नी है, नात को पेशा कभी नहीं बनाना। बेहतरीन। तो ये सारी तरबियत बचपन से उन्होंने की है, तो नात पढ़ने का शौक़ भी बचपन से ही उजागर हो गया था। बहुत अच्छे, यानी कि शुरू से आपने जी किस बिल्कुल। एज से जो है ना आपने नात स्टार्ट की है? तकरीबन 7 साल का था मैं जब मैंने पहली बार स्टेज पे नात पढ़ी थी, और वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अहमद अली हाकिम साहब के बहुत सामने ही बड़ा पढ़ी नात थी खां, मैंने। बहुत बड़े नाम इन्होंने यहाँ पे याद करवाया। अहमद अली हाकिम पाकिस्तान का बहुत बड़ा नात खां और नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नात खां, बाहर अदर कंट्रीज़ में बहुत अच्छी जगहों पे पढ़ के आया हुआ नात खां। और जब हमारे पाकिस्तान की जितने नात खां हैं उनका एक अंदाज़ बयां और है, और उनके अंदाज़ बयां को इतने स्टूडेंट्स लोगों ने कॉपी किया हुआ है। अगर वो किसी जगह पे पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। एक याद ताज़ा होती है कि जी, हाकिम हाकिम साहब जो साहब है का ना अंदाज़ इतने अंदाज़ है, बिल्कुल। मतलब उनकी याद ताज़ा, उनकी एक शख्सियत को ज़िंदा रखा जा रहा है। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा कुछ मामलात हो जाते हैं तो हाकिम साहब का नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स इतने हज़ारों की तादाद में हो चुके हैं, बेशक, और जो है ना उन्होंने बेशक। नात वगैरह पढ़नी है। तो अहमद अली हाकिम का अब वो बहुत बड़ी अच्छी हमद लिखते हैं, वो अच्छी नात लिखते हैं। अहले बैत पे उनका बहुत बड़ा कलाम है, और उसके बाद सहाबा कराम पे उनका बहुत बड़ा कलाम है। काफ़ी वगैरह उन्होंने लिखी है, हमद लिखी है। मैं मोस्टली एक हमद का शेर पढ़ता रहता हूँ कि उनके शेर हैं कि मैं हूँ बंदा तेरा मेरा खुदा तू है, लाए के सजदा हो सनातु। सना तू है, यानी कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरा खुदा तू है। सबसे बड़ी तारीफ़ तो यही है, बेशक। और कि किस जगह पे करूँ मैं जाके गुनाह, हर तरफ तू हर जगह तू है। हर जगह इतना तू। बड़ा शेर, कमाल। हाकिम साहब का कोई आप जो है ना कलाम सुनाए, हमद से इब्तिदा करते हैं। बिल्कुल। आपको हमद के कोई 2 शेर सुनाए, हमें तरन्नुम में सुनाए, ताकि जी हमारे बिल्कुल। दोस्त हैं वो अरे इसको भाई, ये देखें। हमद आपकी पसंदीदा भी है, तो मैं इसी का एक शेर जो आपने पढ़ा मैं तरन्नुम में इसको सुना देता हूँ, हाकिम साहब का बेहतरीन। लिखा हुआ कलाम।
میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، بہت اچھا. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، بہترین. لائق سجدہ و ثنا تو ہے، بہت اچھا. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، بہترین. کہ میری تجھ سے ہے. برابری ہی نہیں، بہت اچھا. میری تجھ سے برابری ہی نہیں، کیونکہ ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. بہت اچھے ماشاء اللہ. ہم حاکم صاحب کے کلام سے ابتدا اور بہترین حمد میری فیوریٹ حمد ہے. میں خود بھی پڑھتا رہتا ہوں موسٹلی پروگرام پہ، اگر کوئی کالج لیول کے یا مجھے حکم ہوتا ہے کہ سر نعت یا حمد پڑھ دیں تو میری بھی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے کہ میں ہوں بندہ میرا خدا میرا تو ہے. خدا تو ہے. اور آپ نے جو ہے نا نعت کا سفر جو ہے، آپ کا فیوریٹ نعت خواں کون ہے؟ آپ سے یہ کوشچنز ہے. جی فیوریٹ نعت خواں تو بغیر کسی شک کے احمد علی حاکم صاحب ہی فیوریٹ. بہترین. بہت بڑا نعت خواں کا نام انہوں نے لیا ہے. احمد علی حاکم جو ہے نا ان کے روحانی استاد بھی ہیں، اور ان کے سامنے بھی آپ نے کتنی بار ایسی محفل ہوئی ہے کہ حاکم صاحب کا کلام و حاکم صاحب کے جی سامنے آپ نے بالکل، پڑھا؟ یہ ہمارے علاقے میں ہی محفل ہوئی تھی، تو ابھی چند سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ حاکم صاحب انٹر ہوئے تو میں نعت پڑھ رہا تھا، ماشاء اللہ. تو میں نے ان کا کلام وہاں پہ پیش کیا تھا ان کے سامنے، تو انہوں نے مجھے بہت داد بھی دی تھی اور دعائیں بھی کی تھی کہ بیٹا ماشاء اللہ آپ کو اور ترقیاں عطا سب سے فرمائے. بڑی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ جی استاد بالکل، آپ کے ہاتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، آپ کو جی کہتا ہے بالکل آپ بیٹا آصف سفر کریں. بھائی، جی بالکل آصف بھائی وہ ایسے استاد آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، بالکل یعنی کہ ایسے آپ ہے. کی سب سے بڑی دعا یہ جی ہوتی ہے. آج ہمارے پاس مشہور ہستی آئی ہیں، انہوں نے مجھے اچانک سے، میں کلاس کے لیے آیا تو مجھے کال آئی، جی میں بالکل ریسیو تو نہیں کر پایا، پھر دوبارہ میں نے فوراً کال کی تو انہوں نے کہا سر ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، کوٹ میٹھن کا شہزادہ، کوٹ میٹھن کے دربار کے جو ہے نا لاڈلے خواجہ غلام فرید سے قریجہ صاحب، وہ تشریف لائے، کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ رہے، ان سے ہم نے دعائیں لیں لی. اور انہوں نے ہمیں اپنی اچھی گفتگو کے ساتھ جو ہے محسوس کیا ہے. ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ایسی عظیم ہستیاں ہمیں کال کر کے کہیں کہ بیٹا واہ ہم واہ، آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی اعزاز ہے. ہے. سب سے بڑا اعزاز ہے. سریکستان کی آواز ہے وہ، انہوں نے سریکس کو بہت بڑا جی بالکل ترجیح دی ہوئی ہے. وہ ہر سریکیوں کے لیے اتنے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. میں ان کے لیے بزرگ ہیں، درویش ہیں، درویش بھی میں ان میں دیکھی ہے. ان میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی ہے کہ ان میں پیرانہ کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں. انہیں سمپل سادہ آدمی ہے اور درویش وانہ ہے، اور انہوں نے بہت اچھی چیزیں ہمیں بھی اچھا طرح سے گائیڈ کرتے ہیں. میں جاتا ہوں، ابھی پریویس میں عید پہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو خواجہ صاحب کا کلام وغیرہ ہم لوگ سنتے ہیں اور میں خود پڑھتا بھی ہوں، اور کہ ان کے کافی کے شعر ہم آپ سے بھی سنیں گے جی انشاءاللہ. ضرور. اس میں سے یہ ہے. اچھا آپ کی جو فیوریٹ کوئی ایک نعت ہے، آپ کی کون سی فیوریٹ ہے؟ ایسی نعت ہے جس کی وجہ سے آپ کو پذیرائی ملی ہو پورے پنجاب میں، آپ کو بار بار فرمائش کی گئی ہو جی کہ آپ بالکل، نے یہ نعت سنانی ہے، وہ کون سی؟ جی بالکل آصف بھائی، وہ کلام ہے کہ محبوب خدا کا آیا ہے، اے ہائے آمنہ تورے آنگن میں، ہائے جس چاند پہ چاند بھی عاشق ہے، وہ چاند ہے تورے دامن میں. ہائے. کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا زلف کا رخ پہ پہرا ہے. بہترین. کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ کیا ہے. چہرہ ہے، کیا زلف کا رخ پہ پہرا پہرا ہے. لا ریب ہے یہ، بے عیب ہے یہ،
کوئی نقص نہیں اس ساجن میں. اگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ شعر آپ ترنم میں ہمیں سنا دیں. بالکل ضرور. کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا زلف کا رخ پہ پہرا ہے، بہت اچھا. لا ریب ہے یہ، بے عیب ہے یہ، کوئی نقص نہیں اس ساجن میں، بہترین. کوئی نقص نہیں اس کوئی نقص نہیں ہے ساجن میں. جس چاند پہ چاند بھی عاشق ہے، وہ چاند ہے تورے دامن میں، محبوب خدا کا آیا ہے، اے آمنہ تورے آنگن میں. جس چاند پہ چاند بھی عاشق ہے. بہت بڑا کمال بات ہے یہاں پہ. بہت تھینک یو، شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت بڑا شعر پڑھا، بہت بڑا شعر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور پورے جہان کے کائنات کے مالک ہیں، جن کے صدقے یہ کائنات چل رہی ہے. اور وہ ہستی جنہوں نے ہر اپنی عبادت میں رات کو رو رو کے اپنی امت کے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کا خیال رکھنا. تو ایسی ہستی کے لیے ہم لوگ آج پتہ نہیں کس ٹریک پہ چل رہے ہیں اور کس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی کسی نے کہا ہو کہ آپ نے جو یہ نعت پڑھی ہے وہ کسی گانے کی طرز پہ پڑھی ہے، تو آپ کو کیا فیل یا اس طرح کا ججب ہوا ہے؟ آصف بھائی یہ دیکھیں، یہ ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں اکثر ثنا خان مصطفیٰ گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں. لیکن میرا ہر بندے کا اپنا موقف ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے گانے کی طرز پہ نعت پڑھ رہے ہیں جو تصوف والا کلام ہے یا غزل ہے کوئی، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کی جگہ اس کی طرز پہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو اسی طرز میں لوگ حضور کا نام لیں گے. ایسے تو کوئی ایسا گانا ہے جو بے حیائی سے بھرا ہوا ہے، اگر اس کی طرز پہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ برا لگتا ہے. ایسا گانا جو زیادہ معروف بھی نہ ہو اور تصوف والا کلام ہو. ایسے آپ دیکھ لیں مہدی حسن صاحب کی بہت ساری غزلیں ہیں جو تصوف والی ہیں، جو غلام علی صاحب کی بہت ساری غزلیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کی طرز پہ ہم نعت پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہترین. اچھا، آپ نے کبھی مظفر وارثی صاحب کا کلام سنا یا پڑھا کسی اسٹیج پہ؟ مظفر وارثی صاحب، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جی آپ نے یہ بالکل پڑھا بالکل. ہو؟ یہ کلام میں نے سنا بہت ہے لیکن آصف بھائی پڑھا نہیں ہے میں نے کبھی. بہت پیارا کلام ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. بہت بڑا شعر انہوں نے لکھا ہے، بہت کمال شعر ہے اور بہت کمال نعت ہے. آپ نے بہت بڑا کلام پیش کیا. آپ اہل بیت کے ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میرے بعد آپ لوگوں نے اگر ان دو چیزوں کا دامن تھامے رکھا، ایک قرآن کا، دوسرا اہل بیت کا، تو آپ کامیاب ہیں. بے شک. تو جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑا وہ کامیاب نہیں ہے. تو جو اہل بیت سے محبت کر رکھتا ہے، یعنی کہ جو اولاد نبی سے محبت رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، ادروائز کوئی کامیاب نہیں ہے. اور یہ ٹاپک ایک علیحدہ ہو جائے گا، میں اس وجہ پہ ڈسکس نہیں کروں گا. تو اہل بیت کے پہ ٹاپک پہ کوئی آپ کلام سنائیں جو آپ کا فیوریٹ ہو. جی بالکل. فیوریٹ کلام سارے فیوریٹ ہوتے ہیں، تعریف بیان کرنا. میں سنا دیتا ہوں. مولا حسین کی شان میں ایک اشعار میں آپ کو سنا. کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو ہم نے تم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا. کہا نبی نے حسین ہر پل، سنوں گا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا. سنوں گا کہ تیری تلاوت
قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے، زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا بہت اچھا. کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے، زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا، بہت کہا نبی نے حسین ہر پل. بہت اچھا کلام کہا نبی نے حسین ہر پہ. سبحان اللہ، بہت بڑا کلام ہے. مجھے آپ خود کو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ منقبت کا ہے کہ حسین کو حسین مان لو، حسین مان لو. واہ واہ واہ. امین بن امین مان لو. امین بن امین مان لو. میں ترنم میں کبھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. جی ضرور ضرور آصف بھائی. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. واہ 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 واہ. حسین کو حسین مان لو. حسین مان لو، امین بن امین مان لو. حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، امین بن امین مان لو. خود معین خود معین الدین